ہمارے اسلاف رمضان کس طرح گزارتے تھے، کیونکہ بزرگوں کے واقعہ سے ترغیب ملتی ہے نا؟ جی بالکل بالکل، صحابہ کرام کا ایک طرف انداز ہے، جی اسی طرح صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہ ایک پورا سلسلہ ہے جو ہمارے اسلاف رحمہم اللہ المبین کا رہا کہ رمضان آنے کا ہر ایک کو انتظار ہوتا تھا۔ واہ، خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے آخری دن سب کو جمع فرما کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن 30 شعبان کو صحابہ کرام کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس ایک برکت والا مہینہ آ چکا ہے۔ سبحان اللہ، تو ایک تیاری ہوتی تھی، کیا بات۔ اور صحابہ کرام کا انداز یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام شعبان میں، یعنی رمضان ابھی آیا نہیں ہے، رمضان سے پہلے جن کو اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی تھی وہ پہلے سے ہی اپنے زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے۔ اچھا، جو عمرا ہوتے تھے، وزراء ہوتے تھے، جو حکام ہوتے تھے، وہ قیدیوں کو، لوگوں کو طلب کرتے تھے، جن پر حد ہوتی تھی ان پر حد لگاتے، جن کو آزاد کرنا ہوتا تھا آزاد کر دیا کرتے تھے، اور اس طرح ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو بالکل فارغ کر کے رمضان المبارک کے آنے کے بعد عبادت میں مصروف ہو جائے ہم تو مصروف کر لیتے رمضان آنے سے پہلے، ہم تو تیاری کرتے ہیں، پھر دکان میں اتنا مال بھرنا ہے، پورا رمضان بیچنا ہے، اب کارخانہ یہ چلانا ہے، ہمیں مارکیٹوں کا رخ کرنا ہے، ہم تو اس طرح کی تیاری میں لگے ہوئے۔ بس اگر اس طرح کی تیاری، فی زمانہ انداز تو یہی ہے۔ بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بجا فرما رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی تیاری ہوگی نا، جیسا کہ ابھی فرمایا کہ ایک اس طرح ایونٹ کے طور پر، تہوار کے طور پر کہ میرے کو کمانا ہے اور بھاؤ مہنگے کر کے سامنے والے کو لوٹنا، اپنی عید اچھی کرنی ہے، تو پھر دنیا ہی اچھی ہوگی، قبر تو اچھی نہیں ہوگی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رمضان مبارک کو اسلاف جو ہے وہ عبادت کے لیے فراغت کا ایک وقت بناتے تھے، بالکل، اور ہم نے اس کو صرف اور صرف دنیا کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ ہم کرتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب وہ کسی نے کہا نا کہ حضور کمانا مانا تھوڑی ہے، ہم کما رہے ہیں، اب عید آنے والی ہے تو بچوں کے لیے کپڑے بھی بنانے ہیں، ظاہر سی بات ہے گھر والوں کے لیے کرنا ہے، تو پھر کسی نے کہا کہ کمانا مانا نہیں ہے، لوٹنا منع ہے۔ جو مسلمانوں کو آپ دیکھیں نا کہ چیزوں کے، اشیاء کے بھاؤ اتنے بڑھا دیے جاتے ہیں کہ سامنے والا سوچتا رہے۔ تو رمضان میں ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ان معاملات کو بھی دیکھیں کہ ہم خود سے اپنی چیزوں کے بھاؤ نہ بڑھائیں، اور یہ ایک ماہ رمضان کو ماہ غفران بھی کہا جاتا ہے، مغفرت کا مہینہ، ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے، غم خاری کا مہینہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کو افطار کروائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے، مفہوم حدیث پاک کا، جنت عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یعنی کتنا پیارا مہینہ ہے، ہر گھڑی اس کی رحمت بھری ہے، ہر گھڑی میں کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ احادیث کا مفہوم ہے کہ روزے دار کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ روزے دار کتنا مطلب خوش نصیب، کیسا پیارا مہینہ ہے کہ روزہ دار دعا کر رہا ہو اور فرشتے اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، مچھلیاں پانی میں رہ کر اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں۔ کیا بات۔ تو اگر یہ ہم اس کو دنیا ہی کے لیے، پورے 11 مہینے ہم نے دنیا کے لیے لگا دیا، اس کو بھی اولاً تو 11 مہینے بھی صرف دنیا نہیں، رب تبارک و تعالیٰ رازق ہے، رزق کے چکر میں رازق کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو ماہ رمضان کو بھی اگر ایسی گزار دیں گے تو پھر دنیا اچھی ہوتی رہے گی، ہماری خبر خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ہے نا، ان کی بچیوں نے انہیں حج کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پیچھے تمہارا کیا بنے گا؟ تو ان کی سعادت مند بچیوں نے یہ جواب دیا کہ بابا آپ ہمارے والد ہیں، ہمارے رزاق نہیں ہیں، رزاق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔